الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں آج کی اس مجلس علمی میں طلباء اور طالبات کے سامنے صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق 10 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ پہلی بات، قرآن کریم میں ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ کسے کہتے ہیں؟ جن کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہو اور ان کے ذمے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا اور آپ کی شریعت کو قبول کرنا، یہ ہے امت محمدیہ۔ پھر سمجھ لیں، امت محمدیہ کسے کہتے ہیں؟ جن کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہو اور ان کے ذمے ہو آپ کا کلمہ پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلنا، یہ امت محمدیہ ہے۔ نمبر 2، امت محمدیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 امت اجابت، نمبر 2 امت دعوت۔ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، آپ پر ایمان لے آئے، یہ امت اجابت ہے۔ اجاب یجیب اجابتاً کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا، جس طرح نکاح میں ایجاب اور قبول ہوتا ہے نا، اجابت۔ نمبر 2 امت دعوت، کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ملی ہے، پہنچی ہے، ان کے ذمے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کی۔ تو جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، امت اجابت، اور جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، یہ امت دعوت۔ نمبر 3 امت اجابت، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی امت، اس کا سب سے پہلا فرد وہ صحابہ کرام ہے رضی اللہ عنہم۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین امت اجابت کا فرد اول ہے۔ قرآن کریم میں ہے کنتم خیر امت، اس کا پہلا فرد، اس کا پہلا طبقہ وہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم۔ لہٰذا جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نہیں مانتا، وہ امت اجابت کا فرد نہیں، اس نے خود کو امت اجابت سے نکال دیا۔ دیکھیں، امت کی ایک تاریخ ہے، امت محمدیہ کی تاریخ ہے، اور امت محمدیہ کی تاریخ صحابہ کرام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی نہیں، آپ تو نبی ہے نا، تو تاریخ جو ہوگی وہ نبی سے نہیں، نبی کی امت سے شروع ہوگی نا۔ ہم کہتے ہیں انبیاء کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور اس امت محمدیہ کی تاریخ صحابہ کرام سے شروع ہو رہی ہے اور آج تک چل رہی ہے۔ تو امت محمدیہ کی تاریخ کا پہلا زمانہ، پہلا فرد، پہلا طبقہ صحابہ ہے۔ تو جس نے صحابہ کرام کو نہیں مانا، اس نے خود کو امت اجابت سے نکال دیا ہے۔ تو امت محمدیہ کے قبول کرنے والے امت اجابت کا فرد نہیں ہے۔ نمبر 4، لہٰذا میرے یہ 3 جملے آپ تمام طلباء اور طالبات زبانی یاد کریں، آپ ترجمہ کر کے ان عربی الفاظ کو اپنے گھروں میں لکھ کر لگائیں، اور اس لکھے ہوئے مجھے تصاویر بنا کر بھیجیں، میں بہت خوش ہوں گا۔ عنوان قائم کریں اصحاب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لکھے کیا؟
نکرم من اکرم اصحاب محمد و آل محمد نہین من اہان اصحاب محمد و آل محمد نحب من احب اصحاب محمد و آل محمد نبغض من ابغض اصحاب محمد و آل محمد نتولی من تولی اصحاب محمد و آل محمد ونتبرأ عمن تبرأ اصحاب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نکرم من اکرم اصحاب محمد و آل محمد، جو اصحاب محمد آل محمد کی عزت کرے ہم اس کی عزت کریں گے. ونہین من اہان اصحاب محمد و آل محمد، جو اصحاب محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے ہم اس کی توہین کریں گے. نحب من احب اصحاب محمد و آل محمد، جو اصحاب محمد آل محمد سے محبت کرے ہم اس سے محبت کریں گے. نبغض من ابغض اصحاب محمد و آل محمد، جو صحاب محمد اور آل محمد سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھیں گے، نفرت کریں گے. نتولی من تولی اصحاب محمد و آل محمد، جو صحاب محمد آل محمد سے دوستی رکھے ہم اس سے دوستی رکھیں گے، اس کو اپنا جگری یار بنائیں گے. ونتبرأ عمن تبرأ اصحاب محمد و آل محمد، اور جو صحاب محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے برات کا اعلان کرے ہم اس سے برات کا اعلان کریں گے، بیزاری کا اعلان کریں گے، اس سے علیحدگی اختیار کریں گے. نمبر 5، صحابی ہے، وہ بڑا ہو یا چھوٹا، ان کا بڑا ہونا ان کا چھوٹا ہونا وہ آپس میں ہے، ہم سے وہ سارے بڑے ہیں. تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء علیہ السلام میں سے بعض نبی بڑے ہیں بعض چھوٹے ہیں، ہم سے سارے ہی بڑے ہیں. ہمارا اہل سنت والجماعت احناف کا عقیدہ ہے صحابہ کے بعد تابعین سے لے کر آج تک کے سارے عالم، حافظ، قاری، عابد، زاہد، مفسر، محدث، متکلم، فقیہ، صوفیہ، مجاہد، غازی، صوفی، سب مل جائیں اور ان سب کو ایک پلڑے میں رکھ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے چھوٹا صحابی ایک پلڑے میں رکھ دو، یہ سب کا پلڑا وزن میں کم ہے، صحابی کا پلڑا وزن میں زیادہ ہے. یہ سب مل کر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ادنا صحابی بھی ہے اس کی خاک کے برابر بھی نہیں. صحابہ سب ہم سے بڑے. نمبر 6، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں. ہم دیکھیں گے صحابہ کو قرآن نے کیا کہا ہے. قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی. قرآن نے کہا کل وعد اللہ الحسنى، وہ سارے جنتی. قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، وہ سارے ہدایت یافتہ. قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، وہ سارے کامیاب ہیں. خدا نے ان کے دلوں کو جانچا، وہ سب کامیاب ہیں. صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں. تاریخ کی کوئی روایت جو معتبر سے معتبر ہو، سند کے راوی کتنے پختہ ہوں، صحابہ کے بارے میں وہ بدگمانی پیدا کرے، صحابہ سے دور کرے، جو قرآن کریم نے صحابہ کا مقام اور سٹیٹس طے کیا اس کے خلاف ہو، ہرگز وہ قبول نہیں ہے. اور کسی تاریخی روایت کی بنیاد پر کسی بھی صحابی خلاف لب کشائی کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. اپنی زبانوں کو بند رکھیں. نمبر 7، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، جن کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے. ان میں حضرت ابو بکر خلیفہ اول، حضرت عمر خلیفہ دوم، حضرت عثمان خلیفہ سوم، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ چارم، یہ خلفۂ راشدین ہیں. ان کے علاوہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، مکہ مکرمہ میں ان کی خلافت رہی ہے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، ان کی خلافت رہی ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے سب سے آخری خلیفہ جو بلا شرکت غیر خلیفہ رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی بیعت کر لی ہے، اس کے بعد حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت وہ ہے کہ جس پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے۔ 64 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، تمام صحابہ نے آپ کو خلیفہ مانا ہے، صحابہ نے بھی، اہل بیت نے، حسن و حسین نے۔ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اعتراض کرے، وہ صحابہ پر بھی اعتراض کرتا ہے، اہل بیت پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضرت حسن نے بیعت فرمائی، ان کی بیعت کرنے کے بعد جو ان کے خلاف زبان درازی کرے، حضرت حسن کو نہیں مانتا، حسین کو نہیں مانتا، صحابہ کو نہیں مانتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حسنین کریمین کی بات کی زندگی، ان کے بیعت کرنے کے بعد کی زندگی پر اعتراض کرتا ہے، اس کا معنی اہل سنت والجماعت بھی نہیں ہے، محبان صحابہ میں سے بھی نہیں ہے، محبان اہل بیت میں سے بھی نہیں ہے۔ اس شخص کو حسنی اور حسینی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کوئی خود کو حسنی بھی کہے، حضرت حسین کی بیعت کا انکار بھی کرے، حسینی بھی کہے، اور جس کی ان نے بیعت کی اس کا انکار بھی کرے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ بھی ہے، اور آپ صحابی بھی ہیں، اور امت کے بلا شرکت غیر متفق امیر المومنین بھی۔ نمبر 8، کوئی شخص جو خلفائے راشدین پر، عشرہ مبشرہ پر، بدری صحابہ پر، شرکائے احد صحابہ پر، اصحاب الشجرہ پر، 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے کسی بھی صحابی پر تبرہ کرتا ہو، کسی بھی صحابی سے برات کا اعلان کرتا ہو، ہم اس کے جنازے پڑھنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی فلاں بندہ صحابہ پر تبرہ بھی کرتا ہے، فلاں بندہ صحابہ پر اعتراض بھی کرتا ہے، صحابہ پر اعلانیہ صحابہ خیر باتیں بھی کرتا ہے، اس کا جنازہ پڑھیں؟ یہ مجھ سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ جنازہ آیا، آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہے۔ کسی شخص کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہو، اس کا جنازہ پیغمبر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی صحابی کا بغض کسی کے دل میں ہو اور اس بغض کا اظہار بھی کرتا ہو، ان سے برات کا اعلان بھی کرتا ہو، ان پر کھلے عام تبرے بھی کرتا ہو، ہم اس کے جنازے پڑھیں؟ این خیال است و محال است و جنو، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی پڑھتا ہے پڑھے، اس نے خدا کو جواب دینا ہے۔ وہ چاہے تو کل قیامت کو صحابہ سے محبت کرنے والوں کے صف میں کھڑا ہو جائے، چاہے تو صحابہ پر تبرہ کرنے والوں کے صف میں کھڑا ہو جائے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ گستاخان صحابہ کا جنازہ یہ بہت مشکل ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو مقتدی ہیں، جن کی حیثیت ہے، جن کو چند لوگ مانتے ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ کیا یہ مسئلہ ہمارے علم میں نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص خودکشی کر کے مر جائے، وہ کافر نہیں ہے، وہ فاسق ہے، اس کا جنازہ مقتدی نہ پڑھے، مقتدی اس کا جنازہ نہ پڑھے۔ اس وقت کے جو بڑے ہیں، امت کے امام اور راہبر، جن کے لوگ اقتدا کرتے ہیں، وہ مت پڑھے، لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ خودکشی کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے تو قوم کے مقتدی اس کے جنازے میں شرکت نہ کرے۔ تو ایک شخص خودکشی کر کے مرے، اس کے جنازے میں قوم کے مقتدی کو شریک نہیں ہونا چاہیے، اور ایک شخص صحابہ پر تبرہ اور اعلانیہ کر کے مر جائے تو اس کے جنازے میں مقتدی شریک ہو اور جنازے میں شرکت کی حسرتیں کریں۔ کیا ہم جنازے میں شریک ہو جاتے؟ کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 9، کوئی شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پر تبرہ کرے، اعلانیہ کرے، ریکارڈنگ کرا کے کرے، اور اعلانیہ توبہ کے بغیر مرے، اپنی کتابیں جن میں صحابہ خلاف لکھا اس کو جلائے بغیر مرے، اپنے بیان جو صحابہ خلاف ریکارڈ کرائے ہیں اس کو میڈیا سے ڈیلیٹ کرائے مرے، اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ بولتا بہت اچھا تھا، باصلاحیت بہت تھا، اس کی عربی بہت اچھی تھی، اس کی تحریر بہت اچھی تھی، اور
ایسے شخص کے اندر صلاحیتیں بہت تھی تو ہو سکتا ہے توبہ کر لی ہو، لفظ ہی اللہ اس کی معاف کرے، ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو میں ایسے حضرات سے کہتا ہوں ایک جلسہ منعقد کر کے یزید کی پھر دعائیں مغفرت بھی کرو، اس کے بارے میں بھی کہہ دو، حجاج بن یوسف کے لیے بھی آپ کہہ دو۔ آپ یزید کے لیے دعائیں مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، حجاج بن یوسف کے لیے دعائیں مغفرت کے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا یزید کافر تھا؟ حجاج بن یوسف کافر تھا؟ ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی تھی؟ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ میرا سوال ان سے ہے جو گستاخ صحابہ پر تبرہ کرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے کہتے ہیں دعائیں مغفرت کی گنجائش ہے چونکہ فلاں بندہ فاسق ہی تو تھا۔ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، اگر کوئی شخص نظریاتی گمراہ ہو، فکری گمراہ ہو اور اپنی گمراہی کو پھیلا رہا ہو، کبھی قرآن پہ اعتراض، صحابہ پہ اعتراض، امت کے متفقات پہ اعتراض، ائمہ مجتہدین پہ اعتراض، اعلانیہ اپنی ضلالت کو پھیلا رہا ہو اور وہ مر جائے، اس کے لیے اعلانیہ دعائیں مغفرت اس کی گنجائش نہیں ہے، جلسے منعقد کر کے دعائیں مغفرت اس کی گنجائش نہیں۔ ہاں اگر آپ نے مانگنی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں، ہم اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان تھا تو خدا اس کو معاف کرے، اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، بس یہ کہہ دیں۔ لیکن مقتداؤں کو سوچنا چاہیے ہم کیا امت کو پیغام دے رہے ہیں۔ نمبر 10، آج یہ بات بسا اوقات کہہ دی جاتی ہے کہ دیوبند کا منہج بہت اعتدال کا ہے، اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب لفظ بھی نہیں بول سکتے اور ہم کہتے ہیں دیوبند کا مسلک اعتدال کا ہے۔ بابا خدا کا واسطہ بات کو سمجھو، دیوبند مسلک نہیں ہے، دیوبند مسلک نہیں ہے، دیوبند مسلک نہیں ہے۔ میں کتنی بار چیخ چیخ کے سمجھا چکا ہوں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ دیوبند منہج کا نام ہے، مسلک کا نام نہیں ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں دیوبند بڑا اعتدال کا مسلک ہے، دیوبند اعتدال کا منہج ہے۔ منہج اعتدال کا معنی کیا ہے؟ ہم معتدل ہیں۔ معتدل کا معنی کہ فاسق کو صالح کہہ دیں، معتدل کا معنی کہ ہم فاسق کو صالح کہہ دیں، معتدل کا معنی کہ ہم کسی بدعتی کو اہل سنت کہہ دیں۔ بھائی معتدل کا معنی یہ ہے جو فتویٰ جس پر لگتا ہے وہ لگاؤ، اس میں زیادتی مت کرو۔ اگر ایک شخص صالح ہے فاسق مت کہو، صغیرہ گناہ کرتے اس کو کبیرہ کے مرتکب مت کہو، اگر اہل سنت اہل بدعت مت کہو، اہل بدعت ہے اس کو کافر مت کہو، جو فتویٰ بنتا ہے وہ لگاؤ۔ اعتدال کا معنی یہ ہے، اعتدال کا معنی یہ ہمیں کس نے بتا دیا؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیوبندیت 3 شخصیات، 3 صفحے، 3 قطاروں کا نام ہے۔ نمبر 1، دارالعلوم دیوبند کا سرپرست اول مولانا رشید احمد گنگوہی، دارالعلوم دیوبند کا بانی مولانا محمد قاسم ننوتوی۔ نمبر 2، دیوبند کا پہلا طالب علم صدر مدرس شیخ الہند محمود حسن دیوبندی۔ نمبر 3، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے بلا واسطہ تلامذہ اور شاگرد مولانا حسین احمد مدنی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا محمد الیاس، مولانا سید انور شاہ کشمیری، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی وغیرہ۔ یہ ہے دیوبندیت۔ کیا ان حضرات نے کوئی نرم گوشہ رکھا ہے بدعتی کے لیے؟ کوئی نرم گوشہ رکھا ہے صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والے کے لیے؟ آپ ان کی پوری تاریخ اٹھاؤ پھر ہمیں قائل کرو۔ میں گزارش کرتا ہوں دیوبند اعتدال کا منہج ہے۔ اعتدال کا معنی جو فتویٰ جس پر بنتا ہے وہ لگاؤ، جو نہیں بنتا وہ مت لگاؤ۔ بس ہم ہر شخص کو کافر نہیں کہتے، ہر شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو بات طے ہے وہ طے ہے۔ میں اس لیے آپ تمام طلباء و طالبات سے سبق کے دوران گزارش کر رہا ہوں، میں ایک ایک شخص کے بارے میں نہ الگ الگ بیان دیتا ہوں،
نہ الگ الگ ویڈیو ریکارڈ کراتا ہوں، نہ الگ الگ کلپ بناتا ہوں، اصولی بات کرتا ہوں. اور میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں پوری امت کو خطاب کر کے بات کروں. میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں، اپنے بچوں بچیوں سے کہتا ہوں، اپنے مریدین مریدات سے کہتا ہوں، اپنے طلبہ طالبات سے کہتا ہوں، اپنے حلقہ احباب سے کہتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں. میں دنیا کی نہ کوئی امامت کے دعوے کرتا ہوں، نہ میں ہوں، نہ میں بڑا ہوں، نہ بڑے پن کی بات کرتا ہوں. لیکن استاد چھوٹا بھی ہو تو اپنے شاگردوں کو تو بات سمجھا سکتا ہے. میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ میرے بیٹوں میری بیٹیوں، یہ ذہن میں رکھ لو، ہم صحابہ اور اہل بیت، ہم اصحاب محمد آل محمد کے غلام ہیں. جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. یہ کہنا بہت بڑا ہے. خدا کی قسم جو صحابہ اصحاب محمد آل محمد کا نہیں ہے وہ بالکل چھوٹا ہے، وہ خس و خشاک کی طرح ہے، وہ کیڑے مکوڑے کی طرح ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے لیے تعریفوں کے پل باندھے نہیں جا سکتے، وہ تعریف کے قابل ہی نہیں ہے. کیا اس کے اوپر تعریف کے پل باندھنے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ابلیس لعین ہے تو بہت ذہین، لیکن ہے منکر ہے شیطان. ابلیس ہے تو بہت بڑی لمبی عمر والا، بہت بڑی عمر ہے، بزرگ ہے، لیکن ہے وہ شیطان. کہہ سکتے ہیں آپ؟ سب سے پہلا تاریخ انسانیت میں آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد بغاوت کرنے والا وہ ابلیس ہے. کیا وہ نیک نہیں تھا؟ کیا وہ عالم نہیں تھا؟ کیا وہ صالح نہیں تھا؟ کیا وہ جنت میں نہیں رہتا تھا؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں یہ جملے سنتا ہوں تو سر پیٹ کے بیٹھ جاتا ہوں. فلاں کی عربی بڑی اچھی ہے، صلاحیت بڑی اچھی ہے، خطاب بڑا اچھا ہے، ہم ان کی صلاحیتوں کا احترام کرتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے؟ ہم اس شخص کا احترام کرتے ہیں جو اصحاب محمد آل محمد کا غلام ہے، اصحاب محمد آل محمد کا نوکر ہے، اصحاب محمد آل محمد کے ترانے پڑھے، اصحاب محمد آل محمد سے محبت کے اعلان کرے، اصحاب محمد آل محمد کی جوتیوں کو سر کا تاج سمجھے، اصحاب محمد آل محمد کے پاؤں کی خاک کو آنکھ کا سرما سمجھے. ہم اس کی صلاحیت کے بھی قائل ہیں، عظمت کے بھی قائل ہیں. باقی یہ سب خس و خاشاک ہے. میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن اصحاب محمد آل محمد کے غلاموں میں کھڑا کرنا، رضی اللہ عنہم. اے اللہ، اللہ مشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ مشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ مشہد، اللہ تو گواہ رہنا. میں نے اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں بچیوں کو، اپنے سے تعلق رکھنے والے افراد کو، اور جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی میں نے پہنچائی ہے. ہم اصحاب محمد آل محمد کے غلام ہیں، دیوانے ہیں، نوکر ہیں. ہم اصحاب محمد آل محمد سے محبت کرنے والے سے پیار کرتے ہیں، اس سے نفرت کرنے والے سے نفرت کرتے ہیں، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. اور ہم اصحاب محمد آل محمد کے خلاف وہ لوگ اس کو کتنا بڑا کہیں، ہم اس کو خس و خشاک اور کچرا سمجھتے ہیں. اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. ہم اصحاب محمد آل محمد کے دشمن سے بری و ذمہ.